الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ نفع دے گی اس کو سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع آیت نمبر 122 اور 123 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت دی اور مختلف طریقوں سے ان کو بات سمجھائی۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شروع میں سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بطور تمہید کے 3 جماعتوں کا تذکرہ تھا، ایک متقین کا، پھر کفار کا اور پھر منافقین کا۔ اس کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے ساری انسانیت کو اللہ نے اپنی عبادت کی دعوت دی، پھر اس پر عقلی دلائل دیے، شبہات کے جوابات دیے، اور اس کے بعد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے دعوت کا روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف پھیرا اور ان کو اللہ رب العزت نے دعوت دی، اور پھر وہ دعوت مختلف انداز اور مختلف انواع پر مشتمل تھی۔ کبھی ان کو انعامات یاد دلائے، کبھی ان کے بڑوں کی غلطیاں یاد دلائیں، کبھی ان کے عہد شکنیاں یاد دلائیں، اور کبھی احکامات الہیہ میں ہیلے اور ٹال مٹول کا تذکرہ یاد دلا کر انہیں غیرت دلائی، کبھی وعدہ خلافیاں یاد دلائیں، اور کبھی ان کی سازشیں بے نقاب کیں۔ یہ ساری دعوت اور اس کے مختلف انداز اور ان کی کوتاہیاں اور غلطیاں سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ پھر وہی بات دہرائی کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ رب العزت نے جو قیامت کا دن مقرر کیا ہے اس دن سے اپنے دلوں میں ڈر پیدا کرو۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے آیت نمبر 122 اور 123،
یہاں تک وہ جو بنی اسرائیل کو دعوت توحید ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل کے سبق میں دعوت رسالت کا بیان ہوگا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف ان کو جو دعوت ہے اس کا بیان جاری ہوگا۔ لیکن آج کے سبق میں دعوت توحید کی اختتامی یہ 2 آیات ہیں، اور تقریباً یہ آیات اور ان کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے، صرف اللہ نے بطور اختتام کے دوبارہ اس بات کو دہرایا ہے۔ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل پہلے وہاں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، عبرانی زبان کا لفظ ہے اسراء اور ایل، یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، اسراء اور ایل۔ اسراء کہتے ہیں بندے کو، اور ایل اللہ تعالی۔ تو لقب ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی۔ اب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ نے ان کو نعمتیں یاد دلائیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دریا سے اللہ نے پانی کو روک کر ان کو راستے بنائے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزات ان کی ہدایت کے لیے دیے، اور انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اللہ نے ان کو معاف کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان کے اوپر من اور سلوہ اللہ نے نازل کیا۔ اور وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور جب ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں۔ تو میرے سامعین، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہی اللہ کے شکر کی طرف انسان کو توجہ دلاتا ہے، اور انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کرے تو ناشکری کی طرف انسان جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس جوتی نہ تھی، اور میں نے دیکھا کہ پیسے بھی نہیں ہیں جوتی خریدنے کے لیے، دل بڑا دکھی ہوا۔ دمشق کی جامع مسجد کے قریب تھا میں، تو میں نے کہا آج مسجد میں جاتے ہیں اور اللہ پر شکوہ کرتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے اتنے پیسے بھی نہیں دیے کہ میں جوتی خرید سکوں۔ کہنے لگے جب میں مسجد کے قریب گیا تو میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو باہر بھیک مانگ رہا تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ تو فوراً مجھے نعمت کی طرف احساس ہوا کہ میرے پاؤں تو ہیں نا، اس کے تو بیچارے کے پاؤں بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر بجائے شکوے کے میں نے شکر ادا کرنا شروع کیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کی طرف جب بندہ دھیان کرے نا تو پھر شکوہ نہیں، پھر شکر کی طرف دھیان جاتا ہے۔ اور جب بندہ کہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، پھر شکوے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے بڑوں کو مت دیکھو بلکہ اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ جب تم اپنے سے کم تر کو دیکھو گے نا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بھئی میں گھر میں رہتا ہوں، وہ بندہ بھی تو ہے نا جو باہر فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، میرے پاس کھانے کے لیے روٹی الحمدللہ موجود ہے، وہ بھی تو ہے نا بیچارہ جو مزدوری کرے گا تو ملے گی، نہیں ملے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی۔ میں اللہ کا شکر ہے اچھا لباس پہنتا ہوں، اور فلانے کے پاس پھٹا ہوا لباس ہے، اللہ کا شکر ہے میری 4 بندے عزت کرتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، فلانے بندے کو تو سلام ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو بندہ اپنے آپ کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو دھیان کرے گا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ رہی نعمتیں کہ کتنی نعمتیں ہیں، وہ انسان اگر گننا شروع کرے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے ہیں تم سارے مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ یہ تو فوری طور پہ ہم جو ایک چیز نہیں ہوتی اس کو سوچ کر شکوہ شروع کر دیتے ہیں نا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ ایک مثال یہ ہوگی، یا شاید سچا واقعہ بھی یقیناً ہوگا، ممکن ہے کہ ایک معذور، آنکھوں سے معذور اور ٹانگوں سے معذور اور بالکل چلنے پھرنے سے قاصر اور بیچارہ کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ایک شخص بیٹھا ہوا، زبان پہ اس کی کلمہ جاری تھا،
الحمدللہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ تیری نعمتوں پہ بڑا شکر ہے۔ تو کسی نے اس کو تنزیہ طور پہ کہا، او بھائی بابے تو کون سی نعمت پہ شکر ادا کر رہا ہے؟ آنکھیں تو تیرے پاس ہیں کوئی نہیں، چل تو اٹھ کے اتنا نہیں سکتا کہ پانی کا گلاس ہی بھر کے پی لے، اور تیرے اندر جناب ہمت اتنی کوئی نہیں، اور بدن سارا تیرا بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، اور تو بڑی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، تو کون سی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس ضعیف بیمار بوڑھے نے کہا، سوال کرنے والے تو نے میرا دل بڑا دکھایا ہے، تو پوچھتا ہے کہ کون سی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں؟ ارے میں تو اللہ کی نعمتوں کا ابھی تک شمار بھی نہیں کر سکا، یہ دیکھتا نہیں ہے کتنا آسانی کے ساتھ سانس میرا چل رہا ہے، اندر جا رہا ہے اور باہر بڑی سکون کے ساتھ آ رہا ہے، اندر جاتا ہے میری زندگی کو لمبا کرتا ہے، باہر آتا ہے میرے جسم کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہی سانس اگر تھوڑا سا گھٹ گھٹ کے آتا، بتا میرا کیا حشر ہو جاتا، کتنے سکون کے ساتھ سانس چل رہا ہے۔ یہ میرا دل نہیں دیکھتا کتنی سہولت کے ساتھ اس کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، اگر اس کی دھڑکن رک جائے میرا کیا حشر ہو جائے۔ اور یہ دیکھتا نہیں ہے میں لقمہ روٹی کا اگر کوئی کھاؤں تو بڑی آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتا ہے، اور جناب ہضم ہو جانے کے بعد میرے اس کے فضلات نکل جاتے ہیں۔ یہ سارے راستے اللہ تعالیٰ نے کتنے میرے لیے آسان بنائے ہیں، اور ساری باتوں کو چھوڑ میرے دل کے اندر اللہ نے ایمان کا نور رکھا ہوا ہے، اور ان ساری باتوں کو چھوڑ میری زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری ہے۔ میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ تو نعمتیں اگر انسان سوچے تو بے شمار اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، دنیا کے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، سمندروں کی سیائیاں بنا دی جائیں، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 سمندر اور جمع کر لو، لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات کے درختوں کی بنی ہوئی کلمیں ختم ہو جائیں، یہ ساری کائنات کے سمندروں کی سیائیاں بھی ختم ہو جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تیرے رب کی نعمتوں کے کلمے پورے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور جو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اس میں، اور جو نعمتوں کو نظر انداز کرے گا اس میں ناشکری اور شکوے اور شکایتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے زندگی گناہوں میں گزاری ہو، زندگی خطاؤں میں گزاری ہو، ایک بار بھی سچے دل سے کہنا یا اللہ مجھے معاف کر دے، بس اللہ اسی وقت راضی ہو جاتا ہے، اللہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ورضوا عنہ، انسان کا راضی ہو جانا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ انسان کو نعمتیں ملتی رہتی ہیں، وہ ناشکری کرتا رہتا اور مانگتا رہتا ہے، اور یہ بھی دے وہ بھی دے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ جو قناعت ہے نا، جس کو قناعت کہتے ہیں، جو اللہ نے دیے بس الحمدللہ، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ صحابہ کرام کو حاصل تھی جو اللہ تعالیٰ نے دیے قناعت۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے نہیں ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پکڑ لیا، بھئی تو بیٹھتا بھی نہیں ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یا رسول اللہ، گھر میں نا بیوی نے جب نماز پڑھنی ہوتی ہے، نماز میں تو سر ڈھانپنا عورت کے لیے تو ضروری ہے، دوپٹہ یہی ہے، چادر یہی ہے جو میرے پاس ہے، جو میں باندھ کے لاتا ہوں، تو یہ میں جلدی اس لیے جاتا ہوں تاکہ اس نے بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، تو اس لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں تاکہ آپ کے لیے ایک اور چادر کا انتظام کر لیتے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ ہمیں جو اللہ نے دی ہے ہمیں اس پہ شکوہ ہے ہی نہیں، جو اللہ نے دیا ہم مطمئن ہیں اس پہ، بس اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا اسی پر خوش ہیں۔ تو یہ ہے ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ بندہ قناعت کرے، اللہ ہمیں قناعت کی دولت نصیب فرمائے۔ اور اصل غنی وہی ہے جو دل کا غنی ہو، تو دل کا غنی وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں قناعت موجود ہو، جس کے دل میں شکوہ اور شکایت اور میرے پاس وہ نہیں اور یہ نہیں، یہ چیزیں نہ ہوں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں پر۔
اس میں پہلے اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ اپنے وقت کے حساب سے اللہ نے ان کو فضیلت دی، ان میں اللہ نے بادشاہ بھی بنائے اور ان میں اللہ نے انبیاء بھی بنائے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ العالمین، عالمین جمع عالم کی ہے، اور عالم نکلا ہے علم سے، علم جھنڈے کو کہتے ہیں، علم کس کو کہتے ہیں جی؟ جھنڈے کو۔ اور جھنڈا علم جو ہے نا، یہ علامت سے نشانی، جو بھی جھنڈا ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی یا اپنی جماعت کی نشانی ہوتا ہے۔ آپ پاکستان کا جھنڈا دیکھیں گے کسی اور ملک میں جا کر تو فوراً ذہن کس طرف جائے گا؟ پاکستان کی طرف۔ اسی طرح پاکستان میں کسی اور ملک کا جھنڈا دیکھیں گے تو فوراً اس طرف ذہن جائے گا۔ جو جھنڈا ہوتا ہے وہ اپنے ملک کی یا اپنی پارٹی کی نشانی ہوتا ہے۔ اس دنیا کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ جیسے جھنڈا ملک کی یا پارٹی کی نشانی ہوتا ہے، یہ عالم اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، جہاں کی ہر چیز اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئی آتی ہے۔ اسی کو شاعر یوں بیان کرتا ہے، ہر گاہے کے الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا وہ تنکا جو زمین سے باہر سر اٹھاتا ہے وہ شہادت کی انگلی کی طرح اس کی توحید کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ تو یہ ہے العالمین، عالم کی جمع۔ اور عرب کے دیہاتی نے یہ کہا تھا، ان البیر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر، فرمایا اونٹ گم ہو جائیں تو لید دیکھو تو پتہ چل جاتا ہے اونٹ ادھر گئے ہیں، حالانکہ اونٹ نہیں دیکھا ہوتا، راستے میں پڑی لید دیکھی ہے۔ وآثار الاقدام علی المسیر، اور زمین پر کسی کے پاؤں کا نشان اور کھرا دیکھا تو پتہ چل گیا کہ بندہ ادھر ہی گیا ہے، حالانکہ بندہ نہیں دیکھا، حالانکہ بندہ نہیں دیکھا، صرف پاؤں کا نشان دیکھا ہے تو انسان کا پتہ چل گیا، لید پڑی دیکھی ہے تو اونٹ کا پتہ چل گیا۔ فسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ چمکتے دمکتے ستاروں سے بھرے آسمان اور یہ ندیوں نالوں اور پہاڑوں اور کھائیوں والی زمین، یہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد رب کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ عقل مند آدمی نشانیوں سے اندازہ لگا لیتا ہے۔ عقل مند آدمی کس سے اندازہ لگا لیتا ہے جی؟ نشان۔ تو یہ عالمین نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب جا رہا تھا، آگے ایک اور بندہ مل گیا، اس نے کہا یار میرا اونٹ تو نہیں دیکھا، اس نے کہا اس کی رسی لٹک تو نہیں رہی تھی گلے میں، اس نے کہا بالکل بالکل وہی، کہا اس نے ایک آنکھ سے کانا تو نہیں تھا، اس نے کہا بالکل بالکل وہی، کہ نہیں تکا یار نہیں پتا، کہا یار پتہ تو ہے تینوں، تو رسی بھی بتا رہا ہے، آنکھ کا کانا بھی بتا رہا ہے، اور کہا اللہ کے بندے میں نے اونٹ تو نہیں دیکھا، البتہ میں نے یہاں پہ اونٹ کے کھرے دیکھے، نشان دیکھے، اور ساتھ نا رسی کی لائن ایک دیکھی ہے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اونٹ یہاں سے کوئی گزرا ہے جس کی رسی لٹک رہی تھی۔ رہی بات آنکھ کا کانا، تو ایک طرف سے وہ سارا درخت چرتا ہوا جا رہا تھا، کھائے ہوئی ہیں، دوسری طرف سے کوئی نہیں کھائے تھے، تو میں نے کہا شاید آنکھ سے کانا ہوگا، باقی دیکھا میں نے کوئی نہیں ہے۔ تو نشانیوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا، نشانیوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو عالمین، عالم کی جمع ہے نشانیاں، سارے کائنات اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، لیکن پھر نشانی سمجھتا عقل والا ہی ہے، نشانی سمجھتا عقل والا ہی ہے نا، اس لیے عقل والا غور کرے گا دنیا کی ہر چیز میں اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ اسی سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں فرماتے ہیں، مختلف دنیا کی نشانیاں بتا کر آخر میں فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، کائنات کی ہر چیز میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ آگے جی فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا کوئی ذات، کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، نہ کوئی سفارش نفع دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ چار چیزوں کی نفی کی، نمبر ایک کوئی کسی کی ذات کام نہ آئے گی، نمبر دو بدلہ نہ لیا جائے گا، نمبر تین سفارش نہ نفع دے گی، اور نمبر چار کوئی مدد کرنے والا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہوں، فرماتے ہیں دنیا میں جو پکڑا جاتا ہے چار طریقے ہوتے ہیں اس کی رہائی کے۔ کتنے طریقے؟ نمبر ایک، کسی کی ذات اس کو کام آ جاتی ہے، پولیس والوں نے پکڑا
تو پکڑ کے لے گئے، پتہ چلا یہ تو کسی بڑے وزیر کا بیٹا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہماری نوکری چلی جائے۔ انہوں نے جناب اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اس بڑے وزیر کی ذات اس کو کام آ گئی۔ ہمارے ڈاکٹر طاہر صاحب بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میرے بچوں کو ایک دفعہ پولیس والوں نے پکڑا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا باپ وہاں افسر ہے، تو پولیس والوں نے بات کرائی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے، کہا اس طرح موٹر سائیکل بھگا رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے کہا 2-4 اور لگاؤ میری طرف سے بھی تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ تو ایسا تو کوئی ہوتا ہے نا پھر جو کہے، اکثر تو پھر لوگ بیچارے پولیس والے ڈر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں تاکہ ہمارا کام بنے۔ تو میں نے کہا ایسی حرکت کیوں کی انہوں نے؟ تو اکثر کسی کی ذات ہو کام آ جاتی ہے، بڑے کی جناب چھوٹے اس کا نام استعمال کر کے کہ ہم فلاں کے یہ لگتے ہیں، فلاں کے یہ رشتہ دار ہیں، تو جان چھوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رشوت دے کر کوئی جناب فوراً جیب سے کوئی چیز نکالی تو خفیہ ملاقات کی تو کام بن جاتا ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ چلتا ہے ہمارے ملک میں، تو بلے بلے ہے اس کی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سفارش کام آ جاتی کہ وہ رشتہ دار تو کسی کا نہیں ہوتا، لیکن فون آ جاتا ہے جی، اس کے برادری والے ملتے ہیں، کسی وڈیرے سے مل لیتے ہیں اور وہ جا کے سفارش کرتے ہیں بھائی یار یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو، تو پھر سفارش آ جاتی ہے، فون آ جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے لا تنفع شفاعۃ، سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبردستی چھڑایا جائے، احتجاج کیے جائیں اور پریشر ڈالا جائے حکومت پہ، اور حکومت مجبور ہو جائے کہ اب حالات بہت خراب ہو جائیں گے لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ولا هم ينصرون میں اس کی نفی آ گئی۔ لا کوئی کسی کے رشتہ داری وغیرہ کام نہیں آئے گی۔ لا تجزی نفس عن نفس، رشوت نہ لی جائے گی۔ لا یقبل منها عدل، بدلہ نہ لیا جائے گا۔ لا تنفع شفاعت، سفارش کام نہیں آئے گی۔ ولا هم ينصرون، کوئی پریشر وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اس دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ۔ ولا تنفعها شفاعت، اور نہ نفع دے گی سفارش۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔